باقی رہ گئے ہیں سرزمین راولاکوٹ سے تشریف لائے سردار شاہد صاحب، ذوالفقار بھٹو صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف لائے، میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں انہیں وقت نہیں دے سکا۔ اس کے بعد میں ڈھیرکوٹ کے نوجوان رہنما جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے مرکزی چیف آرگنائزر جناب بابر کاشر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کمانڈر مسعود صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، آپ کی جان اور پوری کائنات ہے۔ کروڑاں درود السلام اس عظیم ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات بنی۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام ممبر سے تشریف لائے زونل صدر جناب ساجد صدیقی صاحب، ان کے ساتھ ممبر سپریم کونسل جو حجیرہ سے تشریف لائے سردار انور صاحب، ان کے ساتھ جو تھوڑارس راولاکوٹ سے تشریف لائے جناب زونل جنرل سیکرٹری سردار ارباب صاحب، اس کے علاوہ سردار شاہد صاحب، دیگر جتنے بھی لوگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میزبان ہونے کے ناطے آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مختصر بات کروں گا، انتہائی مختصر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو آج کے اسٹیج کی یہی کامیابی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب کمانڈر مسعود صاحب کی بھی یہی کامیابی ہے کہ ان کے لیے جو بنایا گیا جو اسٹیج ہے، یہاں سے عوامی حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خراج عقیدت یہی پیش بڑے طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو جملہ اس تحصیل کے مسائل ہیں، اس رنگلا کے مسائل ہیں، ان کو اسٹیج سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کو اسٹیج سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ کمانڈر مسعود صاحب کو جنت فی الدوس میں اعلیٰ وارفع مقام عطا کرے۔ رنگلا کے لوگوں مختصر سی بات کروں گا کہ ہم لوگ ساری زندگی جو ہے تو ہماری جو جدوجہد کی جو ڈگر ہوتی ہے وہ دو پیرائے میں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو جدوجہد ہے ایک یہی ہے کہ ہم مٹیریلسٹک اپروچ کرتے ہیں، ہم مٹیریل کے پیچھے پڑتے ہیں، ہم مادہ پرستی کے پیچھے جو ہے تو بھاگتے ہیں پوری زندگی، اور ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ یہ قبرستان بھرے پڑے، واللہ اس رنگلا کے قبرستان بھرے پڑے ہیں جن کی پوری زندگی جو ہے تو مادے کے پیچھے، مادہ پرستی کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزری، تو آج ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جو دوسری ڈگر ہے کہ جو لوگ کسی کاز کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو لوگ کوئی مقصد لے کر نکلتے ہیں، جو لوگ عوام کی فلاح کے لیے نکلتے ہیں، جو لوگ عوام کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، جو لوگ کسی کو دکھ میں دیکھ کر جو تو وہ پیچھے نہیں رہتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں، وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ آج یہ جو مجمع یہاں پر اکٹھا ہوا، یہ کسی کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے نا، دے رہا ہے کسی کے زندہ ہونے کا ثبوت۔ یہ کمانڈر مسعود صاحب کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کوئی کاز لے کر نکلتے ہیں، کوئی مقصد لے کر نکلتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ یہی بات ہم نے آج کے نوجوان کو سمجھانی ہے۔ میں نے کہا کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا جو مادہ پرستی کے پیچھے بھاگتے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے گھروں کے آس پاس بھرے پڑے ہوں گے کہ جنہوں نے کسی مقصد کے بغیر کوئی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے کسی نظریے کے بغیر زندگی گزاری ہے، واللہ آپ کو ان کے نام بھی نہیں آتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جو لوگ کوئی مقصد لے کر نکلے، کوئی کاز لے کر نکلے، تو جو آج ہم ان کو کتابوں میں، آج ہم ان کو جو تو یاد رکھتے ہیں، ہر پارائے پر ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کامیابی۔ اور ہم نے اس نوجوان کو یہ سمجھانا ہے۔ میں نے اس دن بھی بات کی، اس دن کے تازیتی ریفرنس میں بھی بات کی کہ واللہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ یہ جو کمانڈر مسعود صاحب، یہ جو یہاں پر لوگوں کے لیے اکیلے کھڑے، کیا مسئلہ تھا آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے میں؟ کیا مسئلہ تھا؟ وہ اکیلے یہاں پر کھڑے رہے، جو چیدہ نوجوان کوئی بزرگ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ یہ جو اس کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
جو اس مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کمانڈر مسعود صاحب تو چلے گئے, واللہ چلے گئے. آپ کے تانے ایسے سوشل ورکرز کو روز مارتے ہیں کہ یہ فضول کاموں میں الجھا ہوا ہے. واللہ آپ کے, کیونکہ ہم پہاڑیوں کا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ کہ جو سٹیٹس کو کے پیچھے بھاگتا ہے ہم اس کو سلام ٹھوکتے ہیں کہ نہیں ٹھوکتے؟ پورا رنگلا ٹھوکتا ہے کہ نہیں ٹھوکتا؟ پورے تحصیل ریکارڈ سلام ٹھوکتی ہے. کس کو ٹھوکتی ہے؟ یہ جو یہاں سے اسٹیج سے جن لوگوں کی وہ ان کو سلام ٹھوکے جا رہے ہوتے ہیں ہر پل. لیکن ہم پہاڑیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی کی لے کر چلتا ہے, کوئی مقصد لے کر نکلتا ہے تو ہم اسے تانے دیتے ہیں, ہم اسے تانے دے کر اسے روز مارتے ہیں. کمانڈر صاحب تو چلے گئے, لیکن جو زندہ ہیں یہ میرے پیچھے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تاج صاحب, یہ اس رنگے کی واللہ عظیم شخصیت, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کاز لے کر نکلے ہوئے ہیں, یہ ایک مقصد لے کر نکلے ہوئے ہیں, یہ کسی نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لہذا ان کو سلام نہیں ٹھوکیں گے. ہم لوگ جو مٹیریل کے پیچھے بھاگنے والا ہے ہم لوگ اسے اسلامی پیش کرتے ہیں. لہذا آج کا یہ تعزیتی ریفرنس اس بات کی غمازی کرتا ہے رنگلا کے لوگوں کے لیے, تحصیل ڈھیرکوٹ کے لوگوں کے لیے کہ واللہ ہمیں اپنی رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے تو یہ جمگٹھا گٹھا ہوتا جائے گا, یہ قوم نہیں بنے گی. اگر ہم نے نظریاتی لوگوں کو سائڈ پر کرتے رہے, نظریاتی لوگوں کو تانے مارتے رہے تو پھر یہ قوم نہیں, کون بنائے گا قوم؟ یہاں پر 5 سال بعد تو قومیں نہیں بنتی نا, قومیں تو پل ہر پل اسٹرگل کا نام ہے, اس کے لیے جدوجہد کا نام ہے. 5 سال بعد آ کر جو ہے تو الیکشن میں ووٹ مانگنے سے قومیں نہیں بنتی. لہذا آپ تمام احباب کا مختصر بہت شکریہ, تمام احباب کا جو آپ تمام احباب یہاں پر تشریف لائے, اور خصوصاً یونس انقلابی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہر پل ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کل آپ جو یہاں سے جو ہے تو وہاں ڈھیرکوٹ پر پہنچے, اور بلا شبہ یہاں کے نوجوان یہ احسان اور یہ دوسرے جو نوجوان یہاں پر گئے اور آج اس کا صلہ ملا. تو میرے قائد نے بھی یہی کہا تھا کہ there can't be any justice without resistance. ریزسٹنس نہیں کریں گے تو جسٹس نہیں ملے گا. تو ریزسٹنس کیا, جسٹس ملا. آخر میں تمام احباب کا بہت شکریہ. والسلام. علم, جدوجہد, آزادی, خوشحالی, خود مختاری. بہت شکریہ. جنرل زونل سیکرٹری جنرل فرزند پوچھ جناب سردار ارباب ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کمانڈر مسعود صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں. چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے. جناب اس تعزیتی ریفرنس کے مہمان خصوصی صدر ریفرنس اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور دوسری تمام تنظیموں کے زمرۂ کرام, انجمن تاجران کے صدر, عوامی ایکشن کمیٹی کے انقلابی صاحب, نام تھوڑا بھول گیا ہوں, سوری, اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے رنگلا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے بزرگوں, بھائیوں, بچوں اور خاص کر نوجوانوں. آج ہم اپنے اس بھائی کی وفات پہ بہت رنجیدہ ہیں, اور یہاں کے جو منتظمین ہیں اس تعزیتی ریفرنس کے, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا, اور اپنے اس بھائی کو ہم خراج عقیدت پیش کر سکیں, یاد کر سکیں. ہم رنگلا کے سارے لوگوں سے
یہاں کے کارکنان سے، ان کی فیملی سے دلی تعزیت کرتے ہیں، اور ہم یقیناً بہت رنجیدہ ہیں کہ ہمارا وہ بہادر ساتھی آج ہم میں موجود نہیں ہے، جس نے ہمیشہ جموں کشمیر کی مکمل آزادی، خود مختاری، وحدت کی بحالی کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہا۔ یہاں بات ہوئی کہ وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہ کرتے رہے، تو تحریکوں کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ تحریکیں کوئی کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں ہم اگر دیکھیں مجموعی طور پہ ہمارا قبیلہ کچھ ہو، ہمارا علاقہ کچھ ہو، ہماری برادری کوئی ہو، اگر ہم من حیثل کو اس خطے کے اندر بسنے والے اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پہ غلام ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وہ بھائی جو تاریخی طور پہ شر اور خیر کی جو لڑائی ہے وہ خیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں لیٹسٹ تاریخ کی بات کروں گا کہ 47 کے بعد جب پوری دنیا کے اندر یہ قانون سازی ہو رہی تھی اور یہ حق مانا جا رہا تھا کہ تمام قومیں برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، ان کے حق کی آزادی برابر ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا مادر وطن جموں کشمیر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج تک اقوام متحدہ کے اندر ہمارا مسئلہ ہونے کے باوجود ہمیں حق خود ارادیت نہیں ملتا۔ ہم کس سے سوال کریں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اس حق کی آزادی کے لیے تمام تر تعصبات کو شکست دیتے ہوئے اس طرح کی تنظیم کی تعمیر کریں جو ہمیں بالآخر ہماری آزادی سے ہم آزادی لے سکیں، ہم انسانوں کی طرح جی سکیں۔ آج ایک سوال ہے سارے آپ لوگوں سے، یہاں دھوپ بھی ہے، آپ لوگوں کو ایک کڑا وقت بھی گزرا آپ کے ساتھ، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آج بجلی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بجلی اگر بحال ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ابے اس کے لیے 8-10 دن پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ہے، آج تعزیتی ریفرنس ہے، وہ فکری طور پہ اس بات کے اوپر کلیئر تھا مسعود خان کہ جب تک ہمیں اپنے وسائل کے اوپر کنٹرول نہیں ملتا اس وقت تک یہاں کے عام لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں کوئی کسی کا نعرہ لگا کے وقتی طور پہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ریجیکٹ کیا۔ آج جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی کہ جب ہم غلام ہیں، کون کہتا ہے کہ یہاں ہم آزاد ہیں؟ 47 کا جو بٹوارہ ہوا، اس بٹوارے کے نتیجے میں ہماری جو 24 اکتوبر 4 اکتوبر 1947 کو جو ڈکلیریشن تھا، جس کی تشکیل روز 24 اکتوبر 1947 کو، اس کے مطابق کیا یہاں مظفر آباد چل رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے یہ حکمران یہ نام نہاد ہیں، یہ کٹ پتلی ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ پارٹیوں کے نام پہ، یہ قبیلوں کے نام پہ، یہ آپ کو علاقوں کے نام پہ ہمیشہ سے تقسیم کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اپنے آپ کے ہر ایک جائز حق سے محروم کیا جا سکے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کا قضیہ حل نہیں ہوتا، یہاں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہونے والا۔ ایک طرف بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو آج کے اس 21ویں صدی کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمارے رہنما کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور پھر ہمارے پارٹی کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے، اور دوسری طرف نہ ہمارے پاس روڈ ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس ہاسپٹل سے، نہ ہمارے پاس جاب سے۔ آخر یہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں
جو سچی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسی پارٹی کی طرف جانا ہوگا جو حقیقی معنوں میں ہماری رہنمائی کر سکے اور اس وہ بہترین پارٹی آپ کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. آپ اس کے اندر آئیے گا. کیونکہ ابھی ساتھیوں نے بتایا شاید کوئی فوتگی بھی ہو گئی ہے. میں بات تو آپ سے لمبی کرنا چاہ رہا تھا اسی بات کے اوپر کہ ہم نے اس راستے کا جو انتخاب کیا ہے, ہمارے اس جو عظیم ساتھی نے انتخاب کیا تھا, ہم اس کے اوپر چلیں گے اور اس وقت تک چلیں گے جب تک ہم اپنی منزل کو حاصل نہیں کر لیتے. بہت شکریہ, مہربانی. مختصر وقت ہے مولانا مسعود صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر نشین, مہمان خصوصی اور منتظمین پروگرام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ رنگلا, خواتین و حضرات, لو تم بھی گئے ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم نے, لو تم بھی گئے ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم نے, لو تم بھی گئے ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم نے, کوئی یاروں سے وعدہ وفا کیا ہے اور یہ عہد کے تا عمر رواں رہو گے ساتھ, رستے میں جب بچھڑ جائیں گے اہل صفا اور میں جناب کمانڈر راجہ مسعود خان کے اہل خانہ سے, ان کے چاہنے والوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور چونکہ آزاد کشمیر میں دو طرح سے لوگوں کو ساتھ لگایا جاتا ہے, ایک سوچ کے ساتھ اور ایک سکیم کے ساتھ. کمانڈر مسعود ان لوگوں میں سے تھے جو ایک سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ, تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ٹائم گزارا, وہ اپنی مثال آپ ہے. میں اس موقع پر جناب کمانڈر مسعود کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ کمانڈر مسعود کی جو سوچ اور فکر تھی, جو کمٹمنٹ تھی, وہ آگے بڑھے گی. میں شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. چونکہ جن بزرگ کا انتقال ہوا ہے وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اور یہاں پہ وہ گرے, تو ان کی اس ناگہانی موت پہ ہم اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں ان کے لواحقین سے, اور اللہ پاک ان کی مغفرت پر کرے. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ممبر سپریم کونسل جناب سردار انور صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں کمانڈر مسعود صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی, کفروں کو پریشان دیکھیں گے, دعویٰ ہے ہمارا زنجیرو, ہم صبح جشن بہاراں دیکھیں گے. کیا ڈر ہے جو نور کی چاہت میں ہم کو بھی شب غم کھا جائے, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو صبح درخشاں دیکھیں گے. معزز سامعین, سٹیج پہ بیٹھے میرے ساتھی قائدین اور بہت بڑی تعداد میں مجھے اندازہ ہے کہ یہاں خواتین تشریف لائی ہیں. میں نے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ خواتین بھی پچھلی صفوں میں اگر ادھر ہی بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے, لیکن شاید اندر بیٹھی ہیں. بہرحال میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے
وہ ایک عظیم شخصیت تھی اور کسی بھی شخصیت کو اس کے خراج عقیدت پیش کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے، ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو نظریہ ہے اس کو جاری اور ساری رکھا جا سکے۔ اور ان کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ وہ اپنے ریاست سے غلامی کی اس کالی رات کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، وہ آزادی وطن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، وہ اپنے ہم وطنوں کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، وہ اپنا مشن ادھورا چھوڑ کے وہ اپنی آزادی کی اس خواہش کو اپنے دل میں لیے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں ایک پیغام دے کے گئے کہ اس مشن کو جاری اور ساری رکھنا ہے، اور اگر اس مشن میں کامیاب ہوئے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج جو ساری مصیبتیں ہیں، جو ساری پریشانیاں ہیں، یہ بجلی کی بندش ہے، یہ بلوں میں اضافہ ہے، یہ سڑکیں نہیں ہیں، یہ اسکول نہیں ہے، یہ اسپتال نہیں ہے، یہ سہولتیں ناپید ہیں، تو وہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے، وہ غلامی کی وجہ سے ہے۔ غلامی کی اس کالی رات کو ہم نے جب ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ کل فلاں نے جو کوشش کی تو جو بجلی بحال ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے بڑی طاقت نہ کسی سیاسی رہنما کے پاس ہے، نہ لیڈر کے پاس ہے، اور نہ اسلولی لنگڑی اسمبلی کے پاس ہے جو مظفرآباد کے اندر ہے۔ آپ لوگوں نے جس اطاعت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے نوٹس پہ انہوں نے آپ کی بجلی بحال کر دی ہے۔ اب آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے مفاد کے لیے باہر نکلے، جب اسی طرح آپ آزادی کے لیے باہر نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اغیار کی کوئی جرات نہیں ہے کہ وہ آزادی کے حق سے آپ کو محروم رکھ سکیں۔ تو دوستو، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ غلامی جو سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ غلامی ہے۔ آج آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کو بلات کے بجلی کے بلات کے اوپر دیکھیں کہ فیول ٹیکس آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، فیول ٹیکس کس چیز کا ڈال رہے ہو؟ ہم جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ تو پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے اس آزاد کشمیر کے مختلف آبی ذخائر ہیں جہاں سے 5000 ساڑھے 5000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور پورے آزاد کشمیر کی ضرورت صرف 350 میگا واٹ ہے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم ان سے وہ جو پاکستان کے حکمران ہیں ان سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، جنہوں نے خود اپنے ملک کی عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، جنہوں نے 73 سالوں سے ان کو آزادی نہیں دی، جو انگریز سے آزادی لینے کے بعد اس پاکستان کے سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، غیر منصفانہ نظام نے ان کو قید کر کے، ان کو بندی بنا کے، ان کو محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کا ان کو محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں آج چونکہ جس طرح پہلے ارباب صاحب نے کہا کہ ہم بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ماحول بھی تھا، لوگ بھی تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ حادثہ ہوا۔ دنیا میں کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی جو ہے یہاں جلسہ سننے آئے، دیکھنے آئے، اور وہ یہاں سے گرے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اللہ کا اسی طرح لکھا ہوا تھا، ان کا اللہ کو ایسے منظور تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی سفر آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے، اور کمانڈر صاحب کو جو ہے ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جدوجہد جو ہے اس کے توفیل ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ کسی دوست نے بات کی تھی، وہ ساجد صدیقی ضرور بات کریں گے صاحب، کہ ان کے بچوں کے لیے تو انشاءاللہ ہم جو زندہ تھے جب تب وہ ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، اب بھی ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت شکریہ۔ میں اعلان زنگلہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے اپنے بھائی کے لیے وقت نکالا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھیرکوٹ سے ہمارے دوست ایشان کاشر، عامر فضل اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست یہاں پر تشریف لائے، میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اب پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔
یہ بات تو سچ ہے کہ صحت تک نہ رہیں گے ہم، یہ بات تو سچ ہے کہ صحت تک نہ رہیں گے ہم، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ سحر ہو کے رہے گی۔ میں اب دعوت خطاب دوں گا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کے صدر جناب ساجد صدیقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔